اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا. ناظرین، آج چونکہ شب وفات خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اس لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی گفتگو اس شہزادی پر ہی کی جائے جس کا احسان ہے اسلام پر. آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے. آپ عرب کی مشہور تاجرہ میں سے تھی. آپ کی تجارت کا یہ عالم تھا کہ 8,000 اونٹ ہمیں وقت تیار رہا کرتے تھے تجارت کے لیے جانے کو. آپ کی ولادت ہجرت سے 68 سال قبل مدینے میں ہی ہوئی. آپ کے والد بزرگوار اور مادر گرامی کا نسب چند واسطوں کے بعد نسب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. آپ جہاں تاجرہ تھی وہیں آپ عرب کی سرزمین پر مخصوصاً مکے پر عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. آپ کا لقب طاہرہ تھا. ناظرین، دور جاہلیت میں 2 ایسی بیویاں گزری ہیں جنہیں طاہرہ کا لقب ملا ہے. آپ کو دور جاہلیت میں، یا یوں کہوں کہ عرب کے بد کردار سماج میں، یا تو عیسیٰ کی ماں مریم کو طاہرہ کہا گیا یا فاطمہ کی ماں خدیجہ کو طاہرہ کہا گیا. ناظرین، شوہر کے بغیر طاہرہ ہونا اور ہے، طاہرہ کہلانا اور ہے، شوہردار ہو کر طاہرہ کہلانا اور ہے. اور یہی بیوی کا کارنامہ ہے کہ یہ بیوی طاہرہ کے نام سے منسوب یا مشہور تھی. عزیزان گرامی، یہ وہ بیوی ہے جنہوں نے نور محمدی کو قبل از بعثت محسوس کیا اور اس کا اظہار بھی کیا. اس بیوی کا ذکر بہت آسان نہیں ہے.
ایک بہت وقت چاہیے کہ اس بیوی پر مفصل گفتگو کی جائے، لیکن میں جلدی اس بیوی کے مخصوص حالات زندگی اور خصوصیت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے گا، دو شخصیتیں اسلام میں ایسی گزری ہیں جن کا احسان ہے اسلام پر، یا لفظ بدلوں تو یوں کہوں کہ اسلام نام ہے ایثار ختیجہ و حمایت ابو طالب کا۔ اگر ایثار ختیجہ نہ ہوتا، اگر حمایت ابو طالب نہ ہوتا تو اسلام کب کا فنا ہو چکا ہوتا۔ اس بی بی کے فضائل کے لیے چند جملے کافی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے تائید محمد کی، اس کا نام ختیجہ ہے۔ جو ہر وقت پیغمبر کو مشورہ دیتی رہی، اس کا نام ختیجہ ہے۔ کوثر کی ظرف کا نام ختیجہ ہے۔ نسل محمدی کی پاس کا نام ختیجہ ہے۔ سیدۃ النساء العالمین کی ماں کا نام ختیجہ ہے۔ یہ سارے جملے مفصل ایک گھنٹے کی تقریر چاہیے کہ اس کو توجیہ کی جا سکے۔ ظرف کوثر کا نام ختیجہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ بیوی ہے کہ ساری دنیا جنت کی مستاق ہے اور جنت خود اس بیوی کی مستاق ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برترین زمان عالم زنہا چار ہیں، یعنی دنیا میں چار عورتیں عظمت والی ہیں: ختیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ۔ کیا کہنا اس بیوی کا جو عالمین کی ممتاز عورتوں میں ایک خود ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر علیہ السلام سے آپ نے جب عقد کیا تھا تو آپ کی عمر 40 سال کی تھی اور پیغمبر کی عمر 25 سال کی۔ اس طرح آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال تک رہی، یعنی شادی سے لے کر 10 بعثت پیغمبر تک۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر کو جتنی اولادیں دی ہیں وہ آپ کے رحم سے، آپ کے بطن سے، جیسے قاسم، طاہر، عبداللہ۔ اور اس بی بی کی عظمت کا اندازہ صرف اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے جبریل نے آ کے کہا تھا، محمد خدا کہہ رہا ہے کہ میرا سلام ختیجہ کو پہنچا دو۔ یعنی جسے خدا سلام پہنچائے اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ پورے واقعات کو سمیٹ لوں، ایک بیوی نے رسول کی بیوی ختیجہ کے متعلق اشکال کر دیا کہ آپ ہر وقت ختیجہ 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 کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس سے اچھی بیویاں آپ کو عطا کی۔ وہ 40 سال کی بوڑھی، اس کا نام آپ برابر لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس سے بہتر بیویاں آپ کو عطا کی۔ تو پیغمبر اسلام کے پیشانی پر ناراحتی کے آثار نمودار ہوئے اور پیغمبر نے فرمایا، ما ادراک مل ختیجہ،
تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ کیا تھیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جبکہ سارے لوگ مجھ پر تہمت لگاتے تھے، یعنی صدقتنی اذا کذبتم، جب سب ہماری بات کا انکار کرتے تھے اس وقت ہماری رسالت کا انہوں نے اقرار کیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے عیسیٰ تک جملہ خدیجہ نے تصدیق رسالت کیا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی بنا ہی نہیں جب تک میں نے اس کی نبوت کی تصدیق نہیں کر دی۔ یعنی اگر محمد تصدیق کر دیں تو عیسیٰ سے آدم تک لوگ پیغمبر بن جائیں تو لفظیں سنبھالیے گا کہ جو آدم سے عیسیٰ تصدیق کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کے لیے تصدیق کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ یعنی جو انبیاء کی تصدیق کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کی تصدیق کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ ہر نبی نے کہا کہ ہم اس وقت نبی بنے جب محمد نے ہماری تصدیق کی۔ پھر پیغمبر اسلام نے اس بی بی کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تم سب کافر تھے تو یہ مومنہ تھی، تم سب نے ہمیں کچھ بھی عطا نہ کیا، اس نے ہمیں نسل عطا کی ہے، اس نے ہمیں اولاد عطا کی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اس کی ہر بات نرالی تھی، اس کی ہر بات نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی، تم میرے ساتھ رہنے والی ہو وہ میرا ساتھ دینے والی ہے۔ یہ پیغمبر نے اپنے بیویوں کو جواب دیا تھا، تم میرے ساتھ رہنے والی ہو یہ میرے ساتھ دینے والی ہے۔ روایت مشہور ہے کہ جب پیغمبر اسلام 25 سال کے ہوئے تو ابو طالب نے ایک روز محمد کو مشورہ دیا کہ خدیجہ کا مال تجارت کو جاتا ہے، آپ اس تجارت کے قافلے میں تشریف لے جائیں۔ محمد نے کہا کہ خود جا کے کہنا کہ میں تجارت میں جانا چاہتا ہوں، کیا مناسب ہے؟ ابو طالب نے کسی ذریعہ سے پیغام خدیجہ تک پہنچایا۔ خدیجہ نے پیغمبر اسلام کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرے تجارت کے مال کو لے کے جائیں، جتنا مال میں معاوضے میں دوسروں کو دیتی ہوں اس کے 2 برابر میں آپ کو دوں گی۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہوئے اور خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے نکلے۔ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ تم محمد پر نگاہ رکھنا اور محمد کے ساتھ کیا واقعات ہوتے ہیں یہ آ کے مجھ سے بیان کرنا۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام تجارت کے لیے گئے اور تجارت میں سب سے زیادہ منافع لے کے واپس پلٹے، اور میسرہ نے فضائل محمد کو جب خدیجہ کے روبرو بیان کیا تو خدیجہ کے دل میں محبت محمد پیدا ہوئی، لیکن شرم حائل تھی کہ خود سے کیسے کہا جائے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی خدیجہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا۔ ایک روز نفیسہ نے خدیجہ سے پوچھ دیا کیا بات ہے کہ آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ خدیجہ نے اپنی سہیلی سے پورے واقعات کو بیان کیا
نفیسہ نے کہا میں آسان کیے دیتی ہوں، آپ مجھے اپنا وکیل بناتی ہے کہ میں آپ کا پیغام محمد تک پہنچاؤں۔ ختیجہ نے نفیسہ کو اپنا وکیل بنایا۔ نفیسہ پیغمبر اسلام سے ملی اور پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو محمد نے کہا میرے پاس ابھی اسباب ازدواج موجود نہیں ہیں، کہا اگر میں آپ کے لیے ایک حسین و جمیل با کردار عورت کا اشارہ کروں تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اور فرما دیا کہ ختیجہ چاہتی ہیں سے آپ سے عقد کرے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں۔ چنانچہ پیغمبر نے جا کے چچا ابو طالب سے کہا، اور ابو طالب و حمزہ محمد کے دونوں چچا ختیجہ کے گھر آئے۔ ختیجہ نے اپنے چچا برہ کو ان کے قریب بھیجا، دونوں لوگوں میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ محمد کا عقد ختیجہ سے کر دیا جائے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حمزہ ابو طالب محمد کی طرف سے ختیجہ کے قصر میں پہنچے اور خود ابو طالب نے عقد محمد پڑھا۔ شاید کیا خوب کہتا ہے یا کہہ رہا ہے کہ دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو، دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو، حرم حق کے نگہباں کو کافر نہ کہو۔ اولیت ہے ختیجہ کی سبھی ماؤں میں، اولیت ہے ختیجہ کی سبھی ماؤں میں، کم سے کم ماں کے نکاح خواہ کو کافر نہ کہو۔ عزیزان گرامی، یہ شہزادی اب اپنے گھر سے حرم رسول بن کر رسول کے گھر آئیں۔ اب آپ تصور کیجئے گا کہ یہ خاتون جو اتنی مالدار تھی اپنے گھر سے رخصت ہو کر نبی کے گھر آتی ہے، اور یہاں تک کہ نبی مبعوث بے رسالت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول نے وحی کا تذکرہ جس بیوی سے کیا اس کا نام ختیجہ ہے۔ جب غار حرا سے واپس آئے اور آ کے ختیجہ سے واقعات حرا بیان کیا کہ آج جبریل آئے تھے اور انہوں نے ہم سے کہا تھا اقرا باسم، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو مبعوث بے رسالت کیا ہے، تو ختیجہ کا جملہ تاریخ نے محفوظ کیا ہے کہ بیوی نے کہا آپ ہیں ہی اس لائق کہ آپ پر جبریل کا نزول ہو، آپ نبی بنے۔ یاد رکھیے گا، انسان کی عظمت کو سب قبول کر لیتے ہیں لیکن بیوی قبول نہیں کرتی، چاہے انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، بیوی کچھ نہ کچھ کمی بتا ہی دیتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ ایک جادوگر نے ہوا میں اڑنا سیکھا۔ ایک روز اس کی بیوی آنگن میں موجود تھی، یہ ہوا میں اڑ کے اس پار ہوا۔ جب واپس آیا تو بیوی نے کہا ایک تم ہو، ایک وہ ہے جو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ تو اس نے کہا وہ میں ہی تھا۔ جیسے ہی یہ سنا کہ میں ہی تھا، کہ اچھا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، یعنی کہ یہ کہہ کے اس نے بتا دیا کہ شوہر کی عظمت کو بیویاں نہیں مانتی، اور جو بیوی شوہر کی عظمت کو مان لے اس کی عظمت کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے۔ ہم نے تاریخ انبیاء میں بہت سی کم ازواج رسول کو دیکھا ہے جنہوں نے عظمت رسالت پر سر تسلیم کیا ہے۔ اس میں سب سے کوئی عظیم شخصیت ہے تو وہ ختیجہ ہے کہ ختیجہ نے کہا کہ آپ کے اوپر جبریل کا نزول ہونا ہی چاہیے تھا، آپ اس لائق ہے ہی کہ آپ کو نبی بنایا جائے۔ عزیزان گرامی، میں جلدی آپ کے سامنے چند واقعات اور چند
فضائل بی بی خدیجہ کو بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ کائنات میں نہ خدیجہ کا جواب ہے، نہ خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کا جواب ہے، لیکن یاد رکھیے گا فاطمہ 11 معصوم کی ماں ہے، خدیجہ 13 معصوم کی ماں ہے۔ خدیجہ نے علی کو بھی پالا ہے، خدیجہ 13 معصوم کی ماں ہے۔ اور عزیزو، یہ وہ بیوی ہے جو سرداروں کے جھرمٹ میں زندگی گزار رہی ہیں، خود سید العرب ہیں، عرب کی سردار ہے، شوہر سید الانبیاء ہے، داماد سید الاولیاء ہے، بیٹی سید النساء العالمین ہے، نواسے سید شباب اہل جنہ ہیں۔ آج جو ان کے گھر وہی لے کے آئے وہ سید الملائکہ ہے۔ یعنی یہ بیوی سیدوں کے جھرمٹ میں، سرداروں کے جھرمٹ میں زندگی گزار رہی تھی۔ اور عزیزان گرامی، میں نے جیسے کہا اس بیوی کا لقب طاہرہ دور جاہلیت سے ہی تھا۔ انہیں ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، ملکہ نہیں، ملکۃ العرب۔ ملکہ اسے کہتے ہیں جس کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، کسی نہ کسی وقت میں جا کے ختم ہو سکتی ہے، لیکن ملکہ اسے کہتے ہیں جس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور عزیزو، تاریخ نے بھی یا آج بھی عورتیں ملکہ بنتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے گھر جا کر ملکے گھر بنتی ہیں، ملکہ کہلاتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے گھر جا کر یہ وہ بیوی ہے جو شوہر کے گھر جانے سے پہلے ملکہ ہے۔ ام المومنین، آپ جانتے ہیں کہ رسول کی ساری بیویاں امت کی ماں ہیں، ہماری ماں ہیں۔ ساری بیویاں، چاہے تاریخ میں 9، 13، یہ جتنی بیویاں ہیں رسول کی، یہ ہماری ماں ہیں، لیکن بہت فرق ہے ان ماؤں میں اور خدیجہ میں۔ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ازواج رسول کو نہیں مانتے۔ نہیں مسلمانوں، یاد رکھنا، ہم اتنا مانتے ہیں جتنا رسول نے بتایا، ہم ازواج رسول کو اتنا ہی مانتے ہیں جتنا نبی نے کہا، علی نے بتایا، سیدہ نے احترام کر کے دکھایا، اور حسنین نے سمجھایا۔ فرق ہے اوروں میں اس بیوی میں۔ نبی کی اور بیویاں میرے اور آپ جیسوں کی ماں ہیں، نبی کی اور بیویاں میرے اور آپ جیسے، میرے اور تیرے جیسوں کی ماں ہیں، اور خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے۔ کوئی ہے جو جواب لا سکے؟ یہ وہ بیوی ہے جو شاہد رسول ہے۔ جب سب اس کا انکار کر رہے تھے، ان کے رسالت کی تکذیب کر رہے تھے، اس وقت خدیجہ نے تصدیق کیا تھا۔ اور جب آئے ہیں رسول غار سے تو یہی کہا ہے کہ مجھے ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے۔ تو روایت کہتی ہے کہ خدیجہ نے ایک کالی کملی جو کہ یمنی تھی لا کے اڑا دیا، تو آیت اتر گئی، یا ایھا المدثر۔ میں نے عجیب تاریخ میں منظر دیکھا، رسول کو 2 مرتبہ چادر دی گئی، ایک مرتبہ چادر ماں نے دی، ایک مرتبہ چادر بیٹی نے دی۔ جب ماں نے چادر دی تب بھی آیت اتری، یا ایھا المدثر، اے کملی کو اوڑھنے والے۔ اور جب بیٹی نے چادر دی تب آیت اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، وقت میں گنجائش نہیں کہ اور گفتگو کی جا سکے، بس یہ وہ شہزادی ہیں جنہوں نے اپنا سب مال راہ اسلام میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک روز میں اور نبی بیٹھے ہوئے تھے، خدیجہ نے
پوچھ دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اداس کیوں ہیں، آپ چہرے پر اضطراب کیوں ہے؟ تو آواز دی تھی خدیجہ مسلمانوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حکم دیا خدیجہ نے کہ خزانے میں جتنا مال ہے سب لا کے قدم نبی پر رکھ دو۔ چنانچہ خود یہ راوی ہیں کہ اتنا ڈھیر لگ گیا خزانے کا کہ میں نے چاہا کہ اس طرف بیٹھے ہوئے رسول کو زیارت کروں تو میں اٹھا تو، لیکن ڈھیر سے اس طرف رسول کی زیارت نہ کر سکا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدیجہ نے کتنی دولت لا کر رسول کے قدموں پر رکھ دیا کہ یہ دولت آپ کی ہے، آپ اسے صرف کریں۔ لیکن چہرے پر اداسی خدیجہ نہیں دیکھ سکتی۔ مسلمانوں، ایک سوال ہے تم سے، یہ بیوی نے جس نے ساری دولت اسلام کے نام پر خرچ کر دیا، اس کی اولاد کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ نہیں، اولاد نہیں۔ یہ ایسی امیر خاتون 3 دن تک صہیب ابو طالب میں محصور رہی، اور روایت کہتی ہے کہ پتیاں کھائیں، پتیوں پہ گزارا ہوا۔ جس کی دولت پہ عرب کے بدھو غنی ہو گئے، وہ شہزادی صہیب ابو طالب میں پتیوں پہ اکتفا کر رہی ہیں۔ عزیزو، آج ان کی وفات کی تاریخ ہے۔ آئے ہم ملت اسلامیہ کو تسلیت عرض کرتے ہوئے ایک جملہ کہیں، یا رسول اللہ، ہم آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں ماں خدیجہ کی۔ جانتے ہو عزیزو، جب خدیجہ کا آخری وقت آیا تو پیغمبر کو بلا کے کہتی ہے، اتنا بتا دیجیے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ عزیزو، ذرا تصور کیجئے گا کون پوچھ رہا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو صرف کر دیا ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ نبی نے کہا خدیجہ میں تم سے راضی ہوں، لیکن اس کے بعد نبی نے ایک سوال کر دیا، خدیجہ یہ بتاؤ کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ نہیں عزیزو، خدیجہ نے ایک جملہ کہا ہے، میرے سرکار، میرے والی، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے پیراہن کا کفن دیں گے، پیراہن کا، اپنے کرتے کا کفن دیں گے۔ اور ایک وصیت اور ہے کہ میری زہرا کمسن ہے، اس کا خیال رکھیے گا، یہ کبھی گریہ نہ کرے۔ عزیزو، تاریخ اسلام میں 2 بیویوں نے اپنی بچیوں کے لیے وصیت کی ہے۔ ایک خدیجہ نے وصیت کی تھی زہرا سے کہ خیال رکھیے گا میری بچی گریہ نہ کرے۔ ایک فاطمہ نے وصیت کی تھی علی مرتضیٰ سے، یا علی زینب کا خیال رکھیے گا۔ لیکن آئے دونوں پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ زہرا نے کہا کہ اگر دن پہ پڑھتے تو دن مانندے سہرات کے ہو جاتے، اور زینب کربلا کے زرزمین پر ارے ظالم کو مخاطب کر کے یہ پکار رہی تھی، اے عمر شاہ تو دیکھ رہا ہے اور میرا بیاہ ذبح ہو رہا ہے۔ عزاداران امام، آج اس بی بی کی وفات کی تاریخ ہے۔ میں نے 2 روایت دیکھی، میں چاہتا ہوں کہ دونوں روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ روز محشر جب خدیجہ آئیں گی تو خدیجہ کے چادر کے نیچے کچھ چھپا ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول مخاطب کر کے کہیں گے، خدیجہ آپ نے اپنے چادر کے نیچے کیا رکھا ہے؟ عزیزو سنو گے، ایک مرتبہ خدیجہ اپنے چادر کو جب ہٹائیں گی تو محشر میں رہنے والے دیکھیں گے کہ خدیجہ کے ہاتھ پہ ایک
بچہ ہے۔ خدیجہ مخاطب کر کے کہیں گی یا رسول اللہ کیا محسن کو حق نہ تھا کہ وہ دنیا میں آتا؟ ارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے شہید کر ڈالا گیا۔ ایک جملہ سنو گے، کسی نے معصوم سے پوچھ لیا ہے میرے مولا محسن کو لے کے تو سیدہ کو محشر کے بازار میں آنا چاہیے تھا، یہ خدیجہ کیوں؟ تو میرے امام نے کہا میری جدہ کے ہاتھ بھی خالی نہ ہوگا، آواز دی ایک ہاتھ میں سیدہ اصغر کے جنازے کو اور ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے بازو کو لے کے محشر میں آئیں گے اور کہیں گے پروردگار ذرا میرا انصاف کر دے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں۔ روایت کہتی ہے کہ جب خدیجہ اس دنیا سے گزری تو ایک مرتبہ زہرا اپنے بابا سے لپٹ کے کہہ رہی تھی بابا میری ماں، بابا میری ماں۔ اس کے بعد جا کے خود کو جنازے خدیجہ پہ گرا دیا، 5 سال کی زہرا۔ روایت کہتی ہے ایک نبی آگے بڑھے، نبی نے دلاسا دیا، بڑے پیار سے ہٹایا۔ عزیزو ایک واقعہ اور یاد آ گیا نا، یہاں پر سیدہ کو رسول ہٹا رہے تھے، ایک اور بیٹا تھا جو ماں سے لپٹا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا مادر گرامی، تو آواز قدرت آئی علی ارے حسین کو علیحدہ کرو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ یہاں علی نے بھی جنازہ سیدہ سے حسین کو علیحدہ کیا تھا، ذہن میں آیا ارے رسول نے سیدہ کو علیحدہ کیا، رسول نے سیدہ کو علیحدہ کیا اور علی نے زینب کو علیحدہ کیا، لیکن چلو کربلا میں چلتے ہیں جہاں ایک 5 سال کی بچی اپنے باپ کی لاش سے جب لپٹی تھی تو کوئی تماشے لگا رہا تھا، کوئی تازیانے لگا رہا تھا۔ آزادارو روایت کہتی ہے خود رسول نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ لے کے چلے۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جی شہزادی آج مکہ میں قبرستان معلیٰ میں دفن، روایت کہتی ہے رسول لے کے چلے، قبر میں خود پہلے لیٹے، لیٹ کے جملہ کہا ہے اے قبر اے قبر اے قبر میری خدیجہ آ رہی ہے، اسے فشار نہ دینا، یہ کہہ کے خود لیٹے ہیں۔ لیٹنے کے بعد خدیجہ کو دفن کیا ہے۔ جب لوٹ کے آئے ہیں تو نبی اتنا غمگین تھے کہ روایت کہتی ہے کہ 1 سال کو نبی نے عام الحزن کے نام سے یاد کیا، یعنی نبی 1 سال تک سوگ خدیجہ مناتے رہے۔ مسلمانوں ہم جب حسین پر سوگ مناتے ہیں تو تم ہمیں نہ معلوم کیا کیا کہتے ہو۔ ارے نبی نے خدیجہ پر 1 سال سوگ منا کے بتا دیا کہ جو اپنے ہوتے ہیں اپنوں کا سوگ منایا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضاء تسلیما لامرہ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا، پالنے والے تجھے واسطہ ہے خدیجۃ الکبریٰ کا، کہ دنیا میں جو بھی مریض ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اس وبائی مرض سے عالم اسلام کو نجات عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا، آج کی شب کا، کہ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، مخصوصاً میں بھی کچھ پریشان ہوں، خدا ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو بھی جن لوگوں نے بھی التماس سے دعا کہا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کچھ لوگ اس مرض کرونا میں مبتلا ہیں، خدایا ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ نوید صاحب، ظفر صاحب اور مولانا شبیب صاحب، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا ہم سب کے مقدر میں زیارت مدینہ اور مکہ تحریر فرما، روز محشر بی بی خدیجہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔